علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اہل سنت کہلوانے والے تمام گروہ، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، سوائے احناف کے، اور اہل تشیع کے بھی تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مواقع پر رفع الیدین فرمایا کرتے تھے. یہاں تک تو اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے. نمبر 1 نماز شروع کرتے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور نمبر 4 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد. یعنی آڈ رکعتس جو ہیں، جو طاق رکعتیں ہیں، وہ رفع الیدین سے شروع ہوگی، پہلی اور تیسری. تو ان 4 رفع الیدین پر اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیع متفق ہیں سوائے اہل کوفہ کے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں پہلی حدیث نماز کے چیپٹر میں لائی جاتی ہے، اور عام آدمی سے نہیں، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ہیں اس کے راوی. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابی داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، الموطا امام مالک میں بھی، مسند امام احمد میں بھی، سنن دارمی میں. دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں، پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی. حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور رفع الیدین، یہ ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن، رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، یدین دونوں ہاتھوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اکبر کہتے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے، پھر رفع الیدین کرتے کندھوں تک، اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے. اور جب رکوع سے اٹھتے تو پھر رفع الیدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے. البتہ سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے. یہ ہے حدیث. اچھا، اور اس میں میں شروع سے کلیئر کر دوں یہ بات، میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ یہ بعض احادیث میں آیا کندھوں تک، بعض احادیث میں آیا کانوں تک، تو بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے. اگر ہم اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اس کو نارمل انداز میں یوں اٹھائیں تو ہمارے جو انگلیاں ہیں وہ خود بخود کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں آ جاتی ہیں. لہذا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں دیکھی انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور جنہوں نے کان دیکھے ان کی سیدھ میں انگلیوں کو تو کہا کانوں تک. یہ کوئی 2 الگ طریقے نہیں ہیں. اچھا، یہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر سے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہی حدیث سیدنا مالک ابن حویرث سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جسٹ 1.5 سال پہلے انہوں نے بھی یہی حدیث روایت کی ہے، جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، باقی الفاظ وہی ہیں. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور صحابی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھنے کے لیے آئے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہی الفاظ ہیں، اور اس میں ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے شروع میں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر آگے ڈیٹیل چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں سال کے بعد تقریباً واپس آیا دوبارہ اگلے موسم میں، سردیوں میں، تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان چادروں کے اندر سے بھی رفع الیدین کر رہے تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 9 ہجری میں بندہ مسلمان ہوا، 10 ہجری میں آیا، اور 11 ہجری کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی بالکل آخر کا زمانے میں جو لوگ حدیثیں روایت کر رہے ہیں یہ وہ صحابہ ہیں. اور بخاری اور مسلم میں یہ نہیں ہے کہ ڈھونڈنی پڑیں گی. اور الحمدللہ بخاری اور مسلم کا ترجمہ تمام
اہل سنت کہلوانے والے گروہ کر چکے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا سلفی یعنی اہل حدیث ہوں. ان میں تو آ گیا پہلے 3 رفع الیدین کا ذکر، اور چوتھا رفع الیدین جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ صحیح بخاری میں 739 نمبر حدیث ہے، اور جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مولا کا مطلب دلی محبوب. اور ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرمایا کرتے تھے دونوں ہاتھوں کے ذریعے. تو یہ تو ہو گئے 4 رفع الیدین. البتہ ایک 5واں رفع الیدین بھی ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع جو اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں، اور وہ ہے سنن نسائی میں وہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے. وہ جب سنن نسائی میں آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے، لیکن وہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں قتادہ جو ہے مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو. وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے کس سے سنی. یہ تدلیس کو میں آج انشاءاللہ آگے چل کے ایڈریس بھی کروں گا، یہ کس بلا کا نام ہے. تو بہرحال سما کی تصریح موجود نہیں ہے. اور دوسرا حکم یہ ہوا کہ کاتب کی غلطی سے جو ہمارے پاس سنن نسائی موجود ہے اس میں ایک راوی ہیں سعید، وہ شعبہ لکھے گئے، کیونکہ سعید اور شعبہ کو اگر لکھے نا عربی کے اندر تو اگر نقطے ہٹا دیے جائیں تو تقریباً ایک جیسا ہی نظر آتا ہے. چونکہ سنن نسائی اوریجنل کتاب جو ہے وہ سنن نسائی الکبرا ہے جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اس میں 11,770 احادیث ہیں، اور جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے یہ ان کے شاگرد ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی تھی، اسی میں سے جو ہے آپ سمجھے ایکسٹریکٹ کر کے اس میں 5,761 احادیث ہیں. تو اوریجنل بک وہ ہے. اگر اس بک کو کھولیں تو اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 672 نمبر یہ حدیث ہے، اور ہماری والی جو سنن نسائی ہے اس میں 1086 ہے. اس کو اگر کھولیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ سعید نے روایت کی ہے قتادہ سے، اور قتادہ مدلس ہے. مدلس دونوں جگہ موجود ہے، اور یہی وہ سنن نسائی الکبرا ہے جس کا ایک چیپٹر خصائص علی بھی ہے، جس کی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. تو اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ وہ معاملہ ادھر ہی ٹھپا گیا جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ سجدوں میں بھی رفع الیدین تھا تو وہ آپ کیوں نہیں کرتے، وہ بھی منسوخ ہوا ہے تو باقی بھی ہو گئے. تو بھائیو سجدوں میں رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں. اگر ثابت ہو تو ہم آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، منسوخ کوئی نہیں ہوا. البتہ اب یہ آگے کڑوی بات، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں جن سے صحیح سند کے ساتھ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور وہ عام صحابی نہیں، وہ ہے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروانے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بچپن میں ہی اٹیچ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، اور بصرہ میں 93 ہجری میں فوت ہوئے. اور ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں ان کا نمبر 3 ہے، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابن عمر کے بعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الیدین میں صحیح سند کے ساتھ 105 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ انس ابن مالک سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے. بس ان کا عمل آیا ہے، انہوں نے اس کو مرفوع نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. چونکہ مرفوع نہیں کیا لہٰذا یہ ان کا اپنا عمل ہے، اور جب صحابی سے کوئی عمل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس پر پھر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سجدوں میں نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ ان احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے اور انس ابن مالک کرتے تھے. اور یہ پھر محدثین نے اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ وہ مستحب کے طور پر کرتے تھے کہ اس وقت بھی میں رفع الیدین کروں، تعظیم کے طور پر، جیسا کہ ہر مین رکن کی تعظیم میں رفع الیدین آتا ہے. قیام سے پہلے رفع الیدین، رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین، اور رکوع کے فوراً بعد رفع الیدین یعنی سجدے میں جانے سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے. تو تینوں بڑے ارکان جو ہیں ان سے پہلے تعظیم کے طور پر ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا سجدوں میں رفع الیدین کرنے والا مسئلہ جو ہے وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ جائز ہے، کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے اہل کوفہ کو چھوڑ کر
اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، سلفی اہل حدیث ہوں، یہ سب اور اہل تشیع، ان کی نماز کا ایک طریقہ ہے۔ اہل تشیع بھی سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے ہیں، بعد میں گھٹنے۔ اہل تشیع بھی جلسہ استراحت کر کے، یعنی پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر اٹھتے ہیں، جو صحیح بخاری میں طریقہ موجود ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے ٹکی والا، وہ میں نے پچھلی دفعہ وہ بھی ایڈریس کر دیا تھا، وہ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں جو بنایا گیا ہے۔ لہذا سجدوں میں رفع الیدین بھی جائز ہے، البتہ افضل یہی ہے کہ رفع الیدین سجدوں میں نہ کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے وہ بھی حیرتناک روایت جو ہے میں نے ایکسپلور کی المصنف ابن ابی شیبہ سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950، کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور سیدنا زبیر کے بھی بیٹے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے، بالکل ہاتھ چھوڑ کر، جس طرح ہم رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ چونکہ یہ بھی صحابی سے عمل ثابت ہو گیا، لہٰذا اب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی بدعت نہیں رہے گا۔ البتہ اہل سنت کے ہاں ہاتھ باندھنا افضل ہے، اور ہاتھ چھوڑ کر بھی اگر کوئی نماز پڑھ لے تو چونکہ ابن زبیر پڑھتے تھے، صحابی سے جب عمل ثابت ہو جائے تو اس کا جواز کا فتویٰ ہوگا، اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ تو الحمدللہ یہ معاملہ بھی میں نے پچھلی دفعہ کلیئر کیا تھا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا۔ تو بھائیو، اتنی یہ تمہیدی گفتگو پوائنٹ نمبر 1 کے بعد بہت خطرناک معاملہ آ گیا کہ جب اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے، جبکہ دونوں کی حدیث کی کتابیں الگ ہیں اور پوری نماز کا طریقہ ایک ہے، تو اب بھائیو لمحہ فکریہ ہے احناف کے لیے، اور ہمارے انڈیا پاکستان میں بریلویوں اور دیوبندیوں کے لیے جو احناف کہلاتے ہیں، اہل کوفہ کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پوری امت کا اتفاق چلتا آ رہا ہے۔ اگر کوئی اختلاف پایا جاتا تو ہم بھی کہتے چلو یار کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ وہ۔ اچھا، پوری دنیا میں یہ معاملات پھیلے کس طرح؟ وہ بنو عباس کے دور حکومت میں قاضی ابو یوسف نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا، جس کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، لیکن شاگرد نے وہی کام کر لیا۔ پھر اس نے سرکاری طور پر اس چیز کی امپلیمنٹیشن کروائی، اور رئیس کسب جو ہے سلطنت عثمانیہ نے زبردستی تلوار کے ذریعے پھیلائی، اور یہ سارے کے سارے معاملات پھر عجم میں ہوئے۔ عرب کے لوگ ابھی تک اس معاملے میں کافی حد تک محفوظ ہیں، جتنے عربی ممالک ہیں، کیونکہ وہ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو محدثین بیچارے اپنی کتابوں میں لکھتے رہے کہ کبھی تو وقت آئے گا کہ یہ سارے معاملات سیدھے ہوں گے، اور الحمدللہ آج دیکھ لیں جتنے غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں سب کے سب اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی نماز کے شروع میں رفع الیدین، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ الحمدللہ ان کو نہیں اب کوئی روک سکتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بکس آر آلویز اتھارٹی۔ بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہے یا BAT بٹ ہے، یہ ڈکشنری بتائے گی۔ ایک PhD انگلش کے نہیں BAT بٹ ہوتا ہے، تو وہ پنجابی والا بٹ ہو سکتا ہے، انگلش والا بٹ BUT بٹ ہوگا، وہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں، تو علماء بھی کتابوں پر پرکھے جائیں گے، کتاب اتھارٹی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء بھی جاتے وقت کتابیں امت کو دے کر گئے، شخصیات کے حوالے نہیں کر کے گئے۔ الحمدللہ۔